मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की ज़िंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है तो उसकी ज़िंदगी में 1 साल मज़ीद कम हो गया है। तो इन चीज़ों से, आतिशबाजी से और ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह से मना रोकें अपने आप को, लोगों को करने दें जो कर रहे हैं, आप बचे रहें इससे। और ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे उस वक्त जब इनकी मौत इनके सर पे आके खड़ी होगी। अभी इनको हंसने दें, आप थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके रो लें, कल आप हंसेंगे, ये रोएंगे। रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं, तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। कितने लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, कि जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है अल्लाह की तरफ से कि मौत वाक़ई हो जाएगी, है या नहीं है? बोलो ना। बहुत से मर चुके होंगे, कुछ कोरोना से मरे होंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 15 साल का लड़के को कल कत्ल कर दिया किसी ने, टारगेट किलिंग में या किसी डकैती में, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं। 15 साल के लोग भी जा रहे हैं, 20 साल के लड़के भी जा रहे हैं, 60 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं, और वो भी खुशी मना रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे। आपकी मौत का पैगाम लेके आ रहा है, सही है ना? और जिनकी मौत का पैगाम लेके नहीं आ रहा, बहुत से नहीं भी मरेंगे, ऐसा भी होगा। तो उनके बारे में बहरहाल ये पैगाम लेकर आ रहा है कि आप इस साल मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने के 1 साल करीब हो जाएंगे आप। आई बात समझ में? जब रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की ज़िंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है तो उसकी ज़िंदगी में 1 साल मज़ीद कम हो गया है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? तो कौन दुनिया में अहमक और बेवकूफ़ ऐसा है जो मौत के घाट के करीब जा रहा हो और जितना करीब हो रहा हो मिठाइयाँ खा रहा हो, वो पटाखे फोड़ रहा हो? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। पेशावर में फांसी घाट था, आपको कराची से ट्रेन में बिठाया गया। बाज़ लोगों को पेशावर में फांसी दी जाती है, बाज़ को लाहौर में होता है ना, लाहौर का मुजरिम है, ये मुल्तान का है, ये वहाँ जेल में हो, तो लाहौर फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसके स्टेशन मुझे याद हैं। पेशावर तो हम अक्सर बस से या जहाज़, अक्सर तो जहाज़ से ही जाना होता है ना, तो वो स्टेशन याद नहीं रहते। लाहौर आदमी ट्रेन में भी चला जाता तो वो समझाना आसान होगा। लाहौर के जेल में आपको फांसी दी जानी है, फांसी के बाद क्या होगा? आप मर जाओगे, यही होगा ना। अब यहाँ लेके जा रहे हैं आपको, कराची में बिठाया आपको, और पहुँचना कहाँ है आपने? आपको बताया कि जैसे ही लाहौर में आप उतरेंगे सीधा फांसी घाट में जाके आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा आप, और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं लटका रहे, ठीक है? तो आप खुश हैं कि यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन लाहौर पहुँचते ही लटका दिया जाऊँ। अब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई, हैदराबाद पहुंची। आपको बताया कि दरमियान में 6 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे। जहां ट्रेन रुकेगी वहां चाय पानी का इंतजाम होगा। अब पहला स्टेशन आया हैदराबाद, आप मिठाई बांट रहे हो, पहला स्टेशन आ गया भाई, मुबारक हो। पहले से ठा 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 पहला स्टेशन बताया। हर 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी, या हर 3, 6 या 18 घंटे, कम से कम 18 घंटे आजकल लगते हैं, 6 या 18 घंटे, हर 3 घंटे के बाद ट्रेन का स्टे होगा। ट्रेन छोड़ो, डाइवो पे आ जाओ यार, क्योंकि हर 3 घंटे बाद डाइवो रुकती है ना। मिसाल ऐसी दो जो बिल्कुल डाइवो में जब बैठो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही मेरे साथ दुनिया में भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही मेरे साथ कहाँ हो रहा है? दुनिया में। डाइवो कराची से डायरेक्ट जाती है लाहौर, पहले नहीं जाती थी, अब जा रही है। तो कराची से डायरेक्ट लाहौर जा रही है। फर्ज करो 18 घंटे का सफ़र है, और हर 3 घंटे बाद, जब मैंने डाइवो में सफ़र किया तो 3 घंटे बाद ही स्टे होता था, अब पता नहीं शायद स्केड्यूल चेंज हो गया उनका। 3 घंटे बाद स्टे होगा, तो 3-3 घंटे के लिहाज से 6 स्टेशन दरमियान में 6 दफ़ा स्टॉप आएगा। डाइवो का जो स्टॉप करेगी वो कम से कम 6 दफ़ा स्टॉप करेगी। आप बैठे, आपको पता है भाई जहाँ मैं लाहौर में उतरा तो मेरी ज़िंदगी के अय्याम हुए ख़त्म। अब पहला जब डाइवो ने स्टे किया, पहला जो अड्डा आया, पहला जो डाइवो का स्टैंड आया, वहाँ पर उतारा, 3 घंटे आपके मुकम्मल हो गए। आपने कहा चौथा घंटा शुरू हो रहा है, हा हा हा, ठा 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 ठा, 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा, यानी पहला स्टेशन खत्म, अब अगला शुरू होने की खुशी में ठा 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 ठा।
شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا تیری. بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے اور آدمی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ. تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا کلابازیاں کھائیں اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے توڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیلے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہتی ہے, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خشک ہے, بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار, انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے. تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تو نے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے ہیں واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے,
لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام. کتنی تیزی سے مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991 بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں یار, اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاء اللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے, سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے, میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں, ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا, میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال ختم, ویران. تو بھائی یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے.